الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس مسئلے کا جائزہ لیں گے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ وہی ہے جو مشہور مورخ ٹائنبی نے اپنی کتاب سویلائزیشن آن ٹرائل میں امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ بتایا، یعنی اخلاقی بحران۔ اخلاقی بحران جو ہماری اشرافیہ میں پایا جاتا ہے وہ مسلمانان ہندوستان کا سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ مجھے آج بھی تاریخ کے اوراق میں پڑھا ہوا ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ جب 1739 میں نادر شاہ نے ہندوستان پہ حملہ کیا تو کرنال کے مقام پر اس کا سامنا مغل فوج سے ہوا۔ مغلیہ فوج کے ایک منصبدار آصف جاہ نے نادر شاہ کے ساتھ کامیاب مذاکرات کیے اور اس کو اس بات پہ راضی کر لیا کہ تم 2 کروڑ روپے کے عوض یہ واپس لوٹ جاؤ اور صلح کر لو۔ چنانچہ یہ صلح جب قریب پہنچی، مذاکرات طے پا گئی، تو ایک اور منصبدار جرنیل شجاع الدولہ کے دل میں وزیر اعظم بننے کا شوق انگڑائیاں لینے لگا اور اس کے دل میں آصف جاہ کے خلاف حسد پیدا ہو گیا۔ اس نے نادر شاہ کو مشورہ دیا کہ 2 کروڑ روپیہ تو میں آپ کو اپنی جیب سے دے سکتا ہوں، اصل دولت تو آپ کو دلی میں ملے گی۔ چنانچہ نادر شاہ نے دھوکے سے مغل شہنشاہ کو بلوایا، محمد شاہ کو، اور دلی لے گیا، اور وہاں پھر واقعات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کے نتیجے میں نادر شاہ نے دلی میں قتل عام کا حکم دے دیا، جس کے نتیجے میں 20 سے 30 ہزار مرد و زن، بچے، نہتے ہلاک ہو گئے۔ لیکن ایک جرنیل کی حوث اقتدار کو تسکین ضرور مل گئی۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب کسی جرنیل کی پاکستان میں کسی جرنیل کی جب ایکسٹینشن پوری ہو جاتی ہے، مدت ملازمت پوری ہو جاتی ہے، تو اس کے دل میں ایکسٹینشن کی خواہش انگڑائیاں لینے لگتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو سیاسی بنچال آتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عوام کو ایسا اس کے نتائج بھگتنے پڑتے ہیں جن کی کوئی مثال نہیں۔ اور یہ اخلاقی بحران ایسا ہے کہ عوام بجلی کے بلوں کے بوجھ تلے کرا رہے ہیں، ان کی چیخیں آسمان تک پہنچ گئی، لیکن ان کو سیاسی اشرافیہ کو اس پہ کوئی ترس نہیں آتا، کوئی خدا کا خوف نہیں آتا۔ اور جب تھر کے مقام پہ سستی بجلی بنانے کے لیے کوئی منصوبے کا آغاز ہوتا ہے تو بقول ایک سائنسدان اور ایک مشہور صحافی ایک وفاقی وزیر کا فون جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اسے بند کر دو، کیونکہ غریب شہر کے تن پہ لباس باقی ہے، امیر شہر کے ارماں ابھی کہاں نکلے۔ تو چنانچہ یہ جو صورتحال ہے جس نے پاکستان کے عوام کو اس حالت تک پہنچا دیا ہے کہ اس مسئلے میں کی سب سے پہلے میں حیران ہوتا ہوں اس کی نشاندہی اخلاقی بحران کی پاکستان کے قیام کے وقت جماعت احمدیہ کے امام حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے دسمبر 1947 میں کی۔ آپ نے ارباب حل و عقد کے سامنے لیکچر دیے اور پاکستان کے معاشی، سیاسی اور زرعی اور مسائل کے بارے میں، آئینی مسائل کے بارے میں اپنی رائے دی اور ان کو مفید مشورے دیے۔ ان کی سیاسی بصیرت آج بھی مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ آپ نے اس وقت انتباہ کیا کہ بنگالیوں کو اپنی زبان جو ہے اس میں تعلیم حاصل کرنے دینا، ان پر کوئی اور زبان نہ ٹھونسنا،
ورنہ وہ علیحدہ ہو جائیں گے. لیکن سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے اس وقت فرمائی وہ یہ تھی کہ مادی دولت سے زیادہ کسی قوم کی معنوی دولت ہوتی ہے، اور وہ جو کہ تعمیر اخلاق سے بنتی ہے، اور جو تعمیر اخلاق ہے وہ سب سے ضروری عنصر ہے کسی قوم کا. اور اس پہ انہوں نے زور دیا، لیکن افسوس اس مشورے کو نظر انداز کر دیا گیا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی گئی. تو وہ ایک مشہور مورخ ٹائنبی کہتا ہے، مشہور مورخ جو ہیں پاکستان کے IH قریشی، وہ کہتے ہیں دا کریز فار مٹیریل ایڈوانسمنٹ سو گرپ دی ایلیٹ فار پاکستان that it has already broken the country into two parts and threatens further disintegration. اور اب یہ مسئلہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ چارہ گر ہار گیا ہو جیسے، اب تو مرنا ہی دعا ہو جیسے. بعض اوقات سوچتا ہے کہ کیا کوئی خود اپنے مسئلے پہ قابو پا سکتا ہے. بعض اوقات بحران ایسا شدید ہوتا ہے، بعض اوقات کیونکہ یہ ہوتی ہے پیدا مورل کرپشن اس وقت جب ایلیٹ کے دل سے کنوکشن جو ہے، یقین جو ہے، تیقن ختم ہو جاتا ہے اور خلا پیدا ہو جاتا ہے. اور جب خلا پیدا ہوتا ہے تو دنیا، نہ مادی دنیا میں نہ روحانی دنیا میں خلا قائم نہیں رہ سکتا. کوئی نہ کوئی چیز اس کو بھرنے کے لیے آتی ہے، اور وہ چاہے ہوس اقتدار کیوں نہ ہو، چاہے پیسے کی لالچ کیوں نہ ہو. تو بعض اوقات انسان اس کا علاج نہیں کر سکتا. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک کسی بچپن میں تحریر پڑھی تھی کسی خاتون کی کہ ایک اسکول کی بچی تھی، تو وہ اس کے میلا لباس ہوتا تھا، بڑا تنگ کرتی تھی بچیاں اسے کہ کم از کم دھو ہی لیا کرو. وہ کہتی ہیں ایک دن میں اسکول گئی تو وہ اکیلی کھڑی ہوئی تھی، میرے پاس آئی اور کہنے لگی، خاموشی سے کہنے لگی کہ میں نے اسے بہت دھویا ہے لیکن اس کا رنگ ہی ایسا ہے. بعض اوقات انسان مسئلے پہ قابو نہیں پا سکتا. اس کے لیے کیا اصول ہے؟ کیا قرآن نے کوئی اس کی رہنمائی فرمائی ہے؟ تو قرآن میں آتا ہے کونوا مع الصادقین. تو وہ جو صادقوں کی صحبت کے طویل جو تاثیر صحبت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہوا، فنا فی رسول وجودوں کی وجہ سے، ان کی برکت سے، ان کی تاثیر صحبت سے وہ جاری رہتا ہے. تو اس کے نتیجے میں بعض اوقات انسان کے دل میں ایسی تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے فیض صحبت سے کہ انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے، بل بل جاؤں تورے رنگ رجوا اپنی سی رنگ لی. تو وہ جو ہے کسی کی صحبت صالحین کی تاثیر صحبت سے جو تبدیلی آتی ہے، تو وہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ یہ علاج جو ہے، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. چنانچہ امام زمانہ کو شناخت کریں کہ تو منے تے دساں ایک گل، چند سورج نے دوویں ساڈے ول، پار لنگنا ہی تے نال ساڈے چل، چل پتن چنا دے مل. جزاک